اسی حوالے سے ہمارے دو سینئر رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین چودھری اور ثاقب بشیر. 14 کیسز کی آج سماعت بیک وقت ایک ہی دن میں ہوئی ہے. ثاقب مجھے بتائیے گا کہ ان 14 کیسز کے اندر ایک ہی دن کے اندر سماعت اور ایک سے ایک بڑھ کے ایک اپنی اہمیت کا حامل کیس. ریلیف ملی ہے آج سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کو؟ بالکل ریلیف ملی ہے. جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل اوپن کریں, جج کی تعیناتی درست نہیں ہوئی. تو تقریباً 3 ماہ کی یہ ان کی قانونی جنگ تھی. پہلا دن ہے کہ ان کو 2 دن کا ریلیف ملا ہے کہ سٹے کر دیا گیا ہے. اب جو جج کی تعیناتی ہے اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوشچن کر دیا ہے کہ یہ کام ایگزیکٹو کا نہیں تھا, جوڈیشری کا تھا. اور جو اوپن ٹرائل ہے, ٹرائل جیل میں ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشری کا کام تھا, ایگزیکٹو کا نہیں تھا, لیکن یہ دونوں کام ایگزیکٹو نے کیے. تو یہ وہ کوشچن مارک تھا جس کی وجہ سے جو ججز ہیں انہوں نے کہا پھر جو جیل ٹرائل کا جتنا پروسیس ہے, انہوں نے کہا کہ بادی النظر میں جو پروسیس ہے, جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں ان کو فلفل نہیں کیا گیا جو کرنے تھے. اور اٹارنی جنرل کے پاس ظاہر پاس میں وہ کنونس نہیں کر سکے. اٹارنی جنرل موجود تھے. جب جیسے ہی سٹے ہوا ہے تو سٹے انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے کہا کل تک آپ کر دیں لیکن ہم جو ہے وہ سارا ریکارڈ لے آئیں گے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم سٹے کر رہے ہیں. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. ایک اور پچھلی سماعت پر جو جسٹس ہیں میاں گل حسن اورنگزیب, انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ آپ ایسی ٹرائل کی عمارت کھڑی نہ کریں کہ جو جب کل جو ہے وہ بکھر جائے. اور جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا جانے والا ٹرائل کون والا ٹرائل ہوگا, یہ وہ سوالات تھے جو اٹارنی جنرل کو کہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ اپنی ثابت کریں کہ یہ اوپن ٹرائل ہے, اوپن نیس ہے. ابھی جو ہے وہ اوپن ٹرائل کی بھی مثال دی گئی. جی, اندرا گاندھی کے جو قتل کیس ہے اس کی انہوں نے مثال دی کہ اس کا جو جیل ٹرائل تھا اس کی سپریم کورٹ نے اس وجہ سے اوپن ٹرائل کہا تھا کہ کیونکہ وہاں پہ ایکسیس تھی, جو عالمی میڈیا ہے, مقامی میڈیا, سب کی ایکسیس تھی, اوپن نیس تھی. آج ایک اور بڑی بات ہوئی تھی, جو جج صاحب جو انہوں نے 3 دفعہ یہ کہا کہ اوپن ٹرائل, اوپن ٹرائل, اوپن ٹرائل. انہوں نے کہا کہ اب کس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ کم سے کم فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کنونس نہیں کر سکی. ایک اور چیز, دو دن پہلے فیڈرل کابینہ نے جو جیل ٹرائل کی منظوری دے دی. اب اس کا سوال انہوں نے عدالت نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا اور یہ آگے جا کر فیڈرل گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے اس کا جواب نہ آ پائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ضروری تھی تو پھر اس سے قبل جو ٹرائل ہوا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا. اس کی منظوری نہیں لی آفیشلی آپ نے. تو اگر وہ ضروری نہیں تھی تو پھر آپ نے منظوری کروائی کیوں ہے. تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بظاہر جو ہے وہ کنوینس نہیں ہوئی جج. میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, اٹ از اے اسٹے آرڈر فار 2 days, 2 دن بعد واپس سماعت شروع ہو جائے گی. یا تو آر یو سینگ دس ہیڈڈ ٹوورڈز این اوپن ٹرائل کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے. اس میں خاص طور پر جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کے وکیل, وہ تو اس بات پہ ہے کہ شاید جو ہے وہ پچھلا ٹرائل کا لدم قرار دے دیا جائے کہ اگر جج کی تعیناتی پر عدالت کنونس ہو جاتی ہے کہ جج کی تعیناتی ٹھیک ہی نہیں ہوئی, پھر اوپن ٹرائل جوڈیشری سے ہونی تھی لیکن ایگزیکٹو نے کی ہے. اسی طرح اوپن ٹرائل والا جو معاملہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ پروسیس کو نہیں فالو کیا گیا, تو پھر اس جو پچھلا ٹرائل ہو چکا ہے اس پر سوالیہ نشان آ جائے گا. تو یہ جو ہے وہ اس لحاظ سے تو یہ مس ٹرائل کے لیے بھی جا سکتے ہیں, مس ٹرائل کے لیے جا سکتا ہے. پھر اوپن ٹرائل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ سے یہ کیس چل رہا ہے, تب سے لے کر اب تک پروسیکیوشن یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے. اب خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اوپن اینڈ شٹ اگر کیس ہے, اس میں ایویڈنس ہے, ساری ثبوت پروف سب کچھ ہی ہے, تو پھر خفیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ٹرائل اوپن ہوگا تو ہر چیز اوپن ہوگی, میڈیا اس میں جائے گا. جس طرح توشہ خانہ کا جب کیس چل رہا تھا یہاں پہ سیشن کورٹ میں, وہاں اوپن ٹرائل تھا, اس کو ہم نے کور کیا, اس کے اوپر آبزرویشن بھی دے سکتے ہیں بطور جرنلسٹ, بطور کورٹ رپورٹر, کہ یہ ٹرائل کس طرف جا رہا ہے, اس میں کون کون سی لکونز رہ گئے ہیں جن کو فلفل نہیں کیا گیا. آگے چل کر جو ہے وہ یہ ٹرائل تو اپیل میں کیس ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح اس کیس میں بھی اب جو ایکوریٹ رپورٹنگ کے لیے ہمیں تو وہاں پہ موجودگی ضروری ہوتی ہے. تو بظاہر یہ ہے کہ جو جج صاحب کا, جو ہائی کورٹ کا موڈ لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو کورٹ رپورٹر ہیں, صحافی ہیں, ان کی موجودگی میں یہ ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اب وہ ٹرائل جیل میں, اب ایک اور جیل ٹرائل تو حسین آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کا بھی جیل ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے. ادھر بھی صحافیوں کی موجودگی یا پریزنس کو یقینی بنانے کے لیے آج بات ہوئی ہے, اس میں آج جوڈیشل ریمانڈ مسترد کر دی ہے. جی بالکل. پہلے ایک چیز میں ایڈ کر دوں, یہ جو سائفر والا ہے اس میں جو جسٹس میاں گل نے, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات آج شروع میں ہی کہی ہے کہ محض جو خاندان کے چند افراد ہیں ان کو بٹھا دینا, اوپن کورٹ ہم نہیں کہہ سکتے, اوپن ٹرائل, کیونکہ آپ چند دن کا اجازت دی گئی کہ خاندان کے لوگ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کیس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے
وہ کس طریقے سے ہوئی ہے, بڑی اجلت میں ہوئی ہے, جلدی میں ہوئی ہے, تو اس سے بھی یہ کوئی فیئر ٹرائل کا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے 190 ملین پاؤنڈ کی, تو وہ آپ کو یاد ہے کہ گرفتاری ڈال دی. آج ہائی کورٹ میں بھی سماعت تھی ایٹ اے ٹائم, اور ساتھ ساتھ جیل میں بھی سماعت ہوئی. سب سے انٹرسٹنگ جو آج پورا دن ہم نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ جو جیل ٹرائل کا آج کا نوٹیفکیشن ہے وہ کہاں ہے. وہ سارا دن ہم کورٹ بھی گئے, دوسری کورٹ گئے, تیسری کورٹ, ہائی کورٹ گئے, وزارت قانون سے رابطہ ہوا, کہیں سے ہمیں نہیں نوٹیفکیشن ملا. پھر ہمیں 1 سے 1:30 بجے پتا چلا کہ جو نیب ٹیم ہے وہ جیل پہنچ گئی ہے. اب جیل وہ کیسے پہنچی ہے, کوئی نوٹیفکیشن ہوا ہوگا, کیونکہ قانون کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں تھا. اور جو جج احتساب عدالت ہیں انہوں نے خود صحافیوں کو کہا کہ ابھی نوٹیفکیشن نہیں آیا, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ جو جج صاحب ہیں وہ بھی چلے گئے جیل میں, اور پھر نوٹیفکیشن آیا ہے 3:45 بجے, جب تقریباً اس کے بعد جب نوٹیفکیشن 3:45 بجے جاری ہوا ہے وزارت قانون کی جانب سے, جب ہمیں ملا ہے, ہم نے رپورٹ کیا 3:45 بجے, 4 بجے تقریباً ہم نے رپورٹ کیا. اس وقت تک آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ آدھی سماعت جو ہے وہ ہو چکی تھی. سارا دن ہم یہ ڈھونڈتے رہے کہ سائفر کا تو ہمیں پہلے دن ہی مل گیا تھا کہ جیل ٹرائل ہوگا, اور جو آج نیب کا کیس کا جو ٹرائل کا نوٹیفکیشن تھا وہ مل ہی نہیں رہا. ہم ساری کورٹس میں گئے, ہائی کورٹ گئے, وزارت قانون, ایون کہ نیب کے پاس بھی اس وقت نہیں تھا.